هداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. صلوات بلند آواز سے محمد و آلہ. آپ تمام عزیزان سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، تمام شہداء اسلام کی بلندی درجات کے لیے، بیگم و سید ارشاد حسین نقوی، سید سعادت عباس نقوی، بیگم و صفدر حسین جعفری، سید حبیب عباس رضوی، تنویر حسین جعفری، ناصرہ بطول، اور اس کے علاوہ جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان تمام کو شامل کرتے ہوئے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس اعضاء کی معنویت میں اضافہ کے لیے، علماء اعلام، مراجع اعظام، ذاکرین، واعظین، خطباء، ماتمداران، عزاداران، سب کی سلامتی و حفاظت کے لیے، ظہور امام زمان میں تاجیر کے لیے صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد. تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے اور تھکی صلوات نہیں چاہیے، بیدار ہو کے بلند صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر واجب احترام، سامعین حضرات، سلسلہ سخن کی چھٹی گفتگو بعنوان مقام ولایت اہل بیت سماعتوں کے لیے ہدیہ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. کل رات کی گفتگو اس مرحلے تک پہنچی کہ حضرت مخدومہ کون و مقام، مرکز بزم پنجتن، مادر شبیر و شبر، دختر رسول اعظم، ضمانت نسل محمدی، حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے توجہات ذرا مبذول رکھیں گے تو کہ وقت کی قید کے اندر رہ کر گفتگو کو اختتامی مرحلے تک لانا ہے. بی بی نے جو اہل بیت علیہم السلام کا مقام عظمت بیان فرمایا، اس میں سیدہ نے ارشاد کیا کہ نحن وسیلتہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق کے درمیان ہم محمد و آل محمد اللہ کا وسیلہ ہیں. تو جو فرمائی آپ صاحبان، نحن وسیلتہ فی خلقہ، ہم مخلوق کے درمیان اللہ کا وسیلہ ہے. نحن خاصتہ، ہم اس رب ذوالجلال کے خاص ہیں. جو مقام عظمت، جو مقام جلالت، جو مقام رفعت ہمیں اس کی بارگاہ میں حاصل ہے، وہ اللہ نے باقی کسی مخلوق کو عطا نہیں فرمایا. دقت کر رہے ہیں؟ میری طرف دیکھیں گے سرکار، مجھے دیکھیں، ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا. میں جو ارسال کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ وقت شارٹ ہے میرے پاس اور تیزی کے ساتھ بحث کو لے کے آگے بڑھنا ہے. نحن خاصتہ، ہم اس کے خاص ہیں.
ادھر بی بی فرما رہی ہے کہ ہم اللہ کے خاص ہیں، کیا بات ہے، ادھر چادر تطہیر میں رسول پنجتن کو جمع کر کے کہہ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہ میرے بھی خاص ہیں۔ بی بی فرماتی ہم اللہ کے بھی خاص ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، پھر یہ رسول اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ اور فرمایا بذا نحن خاصتہ، ہم اللہ کے خاص ہیں۔ وہ محل قدس ہی، اس جملے پر بہت توجہ درکار ہے، محل قدس ہی ہم اللہ کی تقدیس کا مقام ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہم خدا کی پاکیزگی کا مقام ہے۔ نحن حجت اللہ فی غیبہ، ہم اس ذات حق سبحانہ و تعالی کی حجت ہیں۔ نحن ورثۃ الانبیاء، ہمارے پاس ہی 1.25 لاکھ نبیوں کی وراثت ہے۔ تو جو فرمائی اب آپ نے جی، اب میں اجازت چاہوں گا آج کی بحث کو آگے لے کے بڑھنے سے پہلے آپ کے مذہب میں ایک بہت مستند اور باعظمت ایک زیارت ہے جسے معصومین نے حکم دیا کہ جب بھی کسی معصوم کی مرکز پہ پہنچو تو ان لفظوں کے ساتھ اس معصوم کو سلام کرو۔ زیارت جامعہ کبیرہ جو 10ویں امام نے تعلیم فرمائی۔ اب یہاں میں سمیت کے اگر جملہ کہوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کائنات میں محمد و آل محمد کی ولایت کے اختیارات کو سمجھے کیا بات ہے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ زیارت جامعہ کا مطالعہ کرے۔ بڑے دقت فرمائی آپ صاحبان نے، بات سبھی تک آ رہی ہے پوری؟ زیارت جامعہ، اس میں معصوم فرماتے کہ ہم اہل بیت کون ہیں؟ بکم فتح اللہ، اللہ اکبر، بکم یختم، کا ہم ہی وہ ہیں جن سے اللہ نے کائنات کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے، کیا اللہ اکبر، آپ پیچھے رہ رہے ہیں بھائی۔ بکم فتح اللہ، ہم ہی ہیں جن سے اللہ نے کائنات کا آغاز فرمایا۔ بکم یختم، اور ہم ہی پر ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا، یعنی آغاز، نقطہ آغاز بھی ہم ہیں، اس کائنات کا نقطہ اختتام بھی ہم ہیں۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ یہ آغاز بھی محمد سے ہوا، جب تک یہ نور دوبارہ پھر نہیں آئے گا۔ کمال ہو گئی بھائی، جب تک رسول کا 12واں جانشین پردے سے جلوہ فکر نہیں ہوگا، ظہور نہیں فرمائے گا، تب تک قیامت رونما ہونے والی نہیں ہے۔ اب میرا کوئی عزیز یہ کہے کہ مولانا یہ تو آپ حدیثوں کے ریفرنس دے رہے ہیں، زیارتوں کے ریفرنس دے رہے ہیں، مگر قرآن اس بات میں کیا کہتا ہے؟ آئیے سورہ کہف اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه افتتخذونه وذريته اولیاء من دونی بئس للظالمین بدلا ما اشہدتم خلق السماوات والارض۔ اللہ کہہ رہے کہ یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے ملائکہ سے کہا وہ آدم کو سجدہ کرے۔ دقت کرنا بھائی جسے سمجھ آ رہی ہے، اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے ملائکہ سے کہا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب ملائکہ نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے کان من الجن، وہ ملائکہ میں سے نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا۔ کمال ہے بھائی، وہ جنوں میں سے تھا۔ ففسق عن امر ربہ، وہ اپنے رب کے امر سے ایسے نکل گیا جیسے کمان میں سے تیر نکل جاتا ہے، یعنی کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا، اسی طرح ابلیس اپنے رب کے حکم سے باہر نکل گیا۔ اب اللہ کے کہتے ہیں ہم سے خطاب کر رہے ہیں، آفا تتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، تمہیں کیا ہو گیا ہے اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کو چھوڑ کر شیطان اور شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بنا رہے ہو۔
अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी, तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान और शैतान की औलाद को अपना वली बना रहे हो। आज भी ये पैगाम है ना कि तुम शैतान बुजुर्ग और उसकी नाजायज औलाद के हाथ पर बायत कर रहे हो। रात भी मैंने जुमला कहा था ना, 1400 साल से हम पे सवाल था कि मातम क्यों करते हो, गिरिया क्यों करते हो, मदरसे क्यों करते हो, ये शबीहें क्यों उठाते हो। 1400 साल के बाद तुम्हें समझ में आया इस मातम की ताकत क्या है, इस गिरिये की ताकत क्या है। जब मौजूदा आलम इस्लाम मौजूदा यजीद के हाथ पर बायत कर गया था तो उस वक्त हुसैन की सफ़े अदा पे बैठने वालों ने आलम इस्लाम को बुलंद किया और बुलंद करके कहा यजीद के हाथ पे बायत करना ये मौत है, लड़के मर जाना ये जिंदगी है। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु देखिए साहिबान, बाजार का फायदा नहीं उठाना है, मेरे साथ थोड़ी ज़हमत करनी चलने की ताकि मैं मतारत तेजी के साथ अज़हान आलिया तक लेके आऊँ। अफ़तत्तख़िज़ूनहु व ज़ुर्रिय्यतहु औलिया मिन दूनी, तुम अल्लाह को छोड़कर शैतान और शैतान की औलाद को, यानी पता ये चला कि शैतान बे औलाद नहीं है। मालूम ये हुआ कि इब्लीस बे औलाद नहीं है। तुम शैतान और शैतान की औलाद को अपना वली बनाती हो। हुम लकुम अदुव्वुन, जबकि ये तो तय है वो तुम्हारा खुला मखुला दुश्मन है। यहीं से राज खुल गया, जो वली होता है वो खैर खा होता है, जो वली होता है वो खैर खा होता है। अल्लाह कहता है शैतान और शैतान की औलाद ये तुम्हारे दुश्मन है। अगला जुमला डॉक्टर साहब बहुत अहम है आयत का, या अल्लाह ये सारे अली को वली मानने वाले चुप हो गए हैं कि शैतान वली क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, मैं अल्लाह ने तख्लीक कायनात पर शैतान और उसकी औलाद को गवाही नहीं बनाया। देखिए दिन थोड़े रह गए, मौजू अभी बहुत फैला हुआ है जिसको मुझे किसी हद तक जो है वो नतीजे तक लाना है। मा अशहदतुहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़, इब्लीस और उसकी औलाद वली इसलिए नहीं, ना वो अपनी खिलकत पे गवाह है, ना ही वो तख्लीक अर्ज़ व समा पर गवाह है। यानी कुरान ने विलायत का मीज़ान ये दिया कि हर गली में बैठा हुआ फटे कपड़े पहनने वाला वली नहीं होता। हर कोई इधर उधर की बातें करने वाला वली नहीं होता। या विलायत इतनी आसान नहीं कि मैं किसी को वली बना दूं, वो किसी को वली बना दे ना। कुरान कहते हैं मैं जिसे विलायत अता करूंगा वो वली वो होगा जो कायनात की तख्लीक पर गवाह हो, यानी जिसके सामने ये कायनात बनी हो, जिसकी निगाहों के सामने अल्लाह ने इस कायनात को ज़ेवर तख्लीक से आरास्ता किया हो, वली वो हो सकता है। तो कुरान ने वली की पहचान क्या दी कि वली वो है जो कायनात की तख्लीक पर गवाह हो। अब पूछो कुरान से कि वो वली कौन सा है। सूरह माइदा बोल उठी, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बस एक वली अल्लाह है, अल्लाह के साथ उसका रसूल है, और फिर रसूल के साथ साथ वो वली है जो हालत रकू में ज़कात देता है। आया विलायत नाज़िल हो जाती है। अल्लाह अकबर। खुदा ने सिलसिला बनाया ना विलायत का, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु, एक तुम्हारा वली अल्लाह है, एक वली तुम्हारा रसूल है, आगे नाम नहीं है। फिर वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। आगे सिफतें बयान हो गई। वल्लज़ीना आमनु, रसूल के साथ साथ वो वली है
جو صاحبان ایمان ہیں. کب سے؟ جب سے وہ ہیں. شاہ جی بڑی پیاری بات تھی، بندے چپ کر گئے. کب سے صاحب ایمان؟ جب سے وہ ہیں. کب سے؟ سبحانا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پڑھی. کب پڑھی؟ اور تسی ساری چپ کر گئے ہو بھائی. سبحانا وسبحت الملائکۃ بتسبیحنا، ہم نے تسبیح پڑھی. ہماری تسبیح کو سن کر ملائکہ نے تسبیح پڑھی. سجدنا وسجدت الملائکۃ بتسجیدنا، ہم نے سجدے کیے، ہمارے سجدوں کو دیکھ کر ملائکہ نے سجدے کیے. اللہ اکبر. والذین آمنوا، وہ ولی ہے جو ایمان لائے. اچھا بات نہیں. والذین آمنوا الذین، کون سا صاحب ایمان؟ نہیں تو دیکھیں گے بیٹا کون سا صاحب ایمان؟ یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز کو قائم کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہیں بزرگان دین، شاہ صاحب قبلہ دعا فرمائیں گے، میں بات آسان کروں. وضاحت کا وقت چونکہ نہیں رہ گئے، جو عزیز مجھے وقت دے کے گئے اسی کے اندر جلوس کو برآمد کروانا ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. بڑی پیاری بات ہے سرکار جو میں دینے جا رہا ہوں. ذہن عالی میں رکھیے گا، ڈگڈگی کی آواز پر نماز کو توڑ کر تماشا دیکھنے والا. دیکھا نا پیچھے رہ گئے نا آپ جانے کے نام غوری نہیں فرما رہے. وہ بابا ڈگڈگی کی آواز پر نماز کو توڑ کر میلہ دیکھنے والا وہ ولی نہیں ہوتا. ولی کون ہے؟ جو حالت نماز میں ہو، پاؤں میں تیر لگا ہو. اللہ اکبر. ولی کون ہے؟ جس کی نماز کا قیام یہ ہو کہ تیر لگا ہے، مصلی پہ کھڑا ہے، تیر کھینچ لیا جائے، اسے پتہ نہ چلے تیر نکل گیا، اور جب کوئی پوچھنے والا پوچھے یا علی تیر نکالا درد نہیں ہوئی، تو علی پلٹ کے کہے درد تو تب ہوتا اگر میں یہاں ہوتا. اللہ اکبر. اور فرمانے تو قیام نماز کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے، نماز کا پڑھنا یہ اور چیز ہے. چلو میں تمہیں قرآن سے کہا کے سنا دیتا ہوں. جمعہ تو پڑھنے جاتے ہیں نا آپ، جمعہ پڑھنا چاہیے، قرآن میں حکم ہے. اس سورہ جمعہ کی آخری آیت بہت اہم ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میرا رسول یہ کیسے لوگ ہیں؟ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں یا کسی میلے کو دیکھتے ہیں، انفضوا إِلَيْهَا، یہ نماز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تَرَكُوكَ قَائِمًا، جب کہ تو کھڑا رہتا ہے. پیچھے رہ جاتے، ہر بات کی وضاحت تو نہیں کر سکتا ہوں نا. قرآن ہے، سیدھی بات ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ مدینے کی بات ہے. رسول نماز جمعہ پڑھا رہے تھے، باہر کوئی تجارتی قافلہ آیا، اونٹوں کی گھنٹیاں بجی، لوگوں نے نماز جمعہ کو چھوڑا، تجارت کرنے چلے گئے. رسول نماز میں کھڑے رہے. رسول کے ساتھ علی سمیت 10 بندے رہ گئے، باقی سب چلے گئے. وہ یار یہ تو سمجھ آتا ہے، میدان جنگ سے چلے جانا تو سمجھ آتا ہے. اور فرمائیے آپ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ وہ بابا میدان جنگ سے چلے جانا سمجھ آتا ہے، بھی جان بڑی قیمتی ہے، جان بچانا ہے، جان بچانے کے لیے بندہ چلا جائے، سمجھ آتا ہے. مگر یہ تو نماز ہو رہی ہے، نماز چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میلے کے لیے، تجارت کے لیے نماز چھوڑ کے چلا جائے، اسے کیا پتا محمد نماز کیسے پڑھتا تھا. اور فرمایا تو اللہ فرما رہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. ولی کون ہے؟ وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کریں، یؤتون الزکات، زکات کو ادا کریں،
کب کریں؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اس حالت میں زکوٰۃ ادا کرے کہ وہ نماز کی حالت کے رکوع میں ہو، نماز کی حالت کے رکوع میں وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور فرمایا آپ نے تو عزیزان گرامی، قرآن نے جو ولایت کا معیار دیا وہ یہ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کائنات کی تخلیق پر گواہ بناتا ہے، یعنی پوری کی پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے بنی ہوتی ہے، اسے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کائنات کے گواہ کون ہے؟ میں لمحے آپ کے ضائع نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کائنات کے گواہ کون ہے؟ جن کے سامنے اللہ نے، ڈاکٹر صاحب قبلہ، جن کے سامنے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ حوالہ نوٹ فرمائیے، کتاب امامت انسان کامل، حضرت رہبر بزرگوار رہبر کبیر آیت اللہ خمینی کی لکھی ہوئی۔ علامہ نے اس میں روایت سلطنت تقوی کے نمے تاجدار حضرت امام محمد تقی علیہ السلام سے دیکھیے عزیزو، ہمارے پاس تو الفاظ ہوتے ہیں جس میں ہم مطالب پہنچا سکتے ہیں، اب آپ بولیں نہ بولیں، ساتھ دیں نہ دیں، سمجھے نہ سمجھے، یہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے۔ سلطنت تقوی کے شہنشاہ، وہ ہستی کے جس کی ذات میں تقوی مجسم ہو گیا، محمد بن سنان امام کا صحابی ہے، مولا کی خدمت میں بیٹھا ہے، کہتا ہے آقا وہ کائنات کے گواہ کون سے ہیں؟ سننا چاہ رہے ہیں مولا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، سنو، جسے امام خمینی نے نقل کیا، امام علیہ السلام فرماتے سنو سنا محمد بن سنان، ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ اپنی مقام وحدت سے پلک جھپکنے کی دیر تک کے لیے معزول نہیں ہوا۔ ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ واحد تھا، واحد ہے، واحد رہے گا، وہ احد تھا، احد ہے، احد رہے گا، اس کی احدیت کا ثبوت لم یکن لہ کفوا احد ہے کہ اس کا کوئی کفر نہیں ہے۔ میں جب بھی شادی ساجد کو پڑھتا ہوں آپ کی دعا سے میں ساتھ جملہ رسول کی حدیث یاد آ جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں وہ ہوں، میرا کوئی ڈاکٹر صاحب کفر نہیں ہے۔ ادھر رسول فرما رہے ہیں اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا لم یکن لہ کفوا احد، اس کی احدیت کا ثبوت ہے۔ ان اللہ لم یزل متفردا بوحدانیتہ، اللہ واحد تھا، فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ، اللہ نے محمد کو، علی کو، سیدہ کو خلق فرمایا۔ حیران تو نہیں ہو گیا بولا؟ ولایت سننا چاہ رہے ہیں نا؟ ولایت ایسے نہیں سنی جاتی ہے، کیا سن رہے ہیں؟ فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ، اللہ نے مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ کو وجود عطا کیا۔ فمکثوا الف دہر، اللہ نے 1000 سال کے لیے انہیں اپنے مقام قرب میں قرار دیا۔ 1000 سال تک یہ انوار قدسیہ خدا کے مقام قرب میں رہ کر اللہ کی تسبیح و تحلیل کرتے رہے۔ اب خدا مولا فرماتے ثم خلق اللہ جمیع الاشیاء، اللہ نے پھر تمام تر اشیاء کو خلق کیا۔ فاشہدہم علیہا، پھر اللہ نے ان انوار کو ان اشیاء کی تخلیق پر گواہ بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ رات والی مجلس ہوتی تو پھر معاملہ کچھ اور ہوتا۔ فاشہدہم علی خلقہا، اللہ نے ان کی تخلیق پر ان انوار کو گواہ بنایا۔ تو نتیجہ یہاں کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا یہاں پہ؟ یعنی جس طرح کائنات کی تخلیق کا گواہ مصطفیٰ ہے، جس طرح کائنات کی تخلیق کا گواہ علی مرتضیٰ ہے، اسی طرح کائنات کی تخلیق کی گواہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ اسی لیے جب رسول گرامی قدر سے کسی نے آ کے بی بی کا مقام پوچھا کہ آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے، تو رسول فرماتے سنو انہا ولیۃ اللہ فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے درمیان
لمت البیضاء میں یہ روایت موجود ہے، نبی فرمائے میری دختر فاطمہ زمین و آسمان کے درمیان ہے، میرے ساتھ بتا، زمین و آسمان کے درمیان صدیقہ طاہرہ ایک ولیت اللہ ہے۔ شاہ جی قبلہ دعا فرمائیں گے، میں ایک مشکل مرحلے میں داخل ہو گیا ہوں، رسول اس کے پاس حدیث رکی نہیں، مطلب فاطمہ ایک ولیت اللہ کا نام ہے، اس کے بعد ہیلا اشرف الانبیاء والمرسلین ادا ابیہا، یہ اپنے بابا کے علاوہ تمام نبیوں پر حق کے فضیلت رکھتی ہے۔ کمال ہو گئی، ہی اشرف الانبیاء والمرسلین ادا ابیہا، اپنے بابا کے علاوہ باقی تمام نبیوں پر شرف کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے صدیقہ طاہرہ افضلیت رکھتی ہے۔ فاطمہ ہے کون؟ الرجال قوامون علی النساء کے تحت فاطمہ ہے محکومہ، علی ہے حاکم۔ جو بہت پیچھے رہ گئے ہو، فاطمہ ہے محکومہ، علی ہے حاکم۔ علی کی محکومہ کا مقام یہ ہے، کمال ہو گئی بھائی، بے نیازی کی حد ہو گئی۔ علی کی محکومہ کا مقام یہ ہے کہ رسول فرمانے کے نبیوں پر حق کے فضیلت رکھتی ہے، تو جس کی زوجہ کی برابری میں نبی نہیں آتے، اس کے حاکم کی برابری میں جاہل کیسے آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فخلق محمد و علی و فاطمہ، اللہ نے خلق کیا مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ کو، اسے اشیاء پر گواہ بنایا۔ اس کے بعد اگلے جملے بہت اہم ہے، وَيُحَلُّونَ مَا يَشَاءُ، یہ جسے چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں۔ یہ جسے چاہتے ہیں حلال کر، ولایت سمجھنا چاہ رہے؟ ولایت کیا ہے؟ ولایت صرف نعرے لگانے کا نام ولایت نہیں ہے، ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے کا نام ولایت نہیں ہے، منبر پر بیٹھ کر غالی مکسر کے فتوے دینے کا نام ولایت نہیں ہے، امت کے درمیان، ملت کے درمیان دراڑے ڈھارنے کا نام ولایت نہیں ہے۔ ولایت کیا ہے؟ چھٹی آقا کے سامنے صحابی کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں انار ہے، وہ کہتا ہے مولا آپ کا اختیار ہے، ولایت کیا ہے؟ امام فرماتے یہ کیا ہے؟ کہا انار ہے۔ امام فرماتے دو حصے کرو، دو حصے کر کے ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں۔ امام فرماتے دیکھنا چاہتے ہو میرا اختیار کیا ہے؟ اگر میں کہوں تیرے دائیں ہاتھ والا حلال ہے تو یہ حلال ہے، اگر میں کہوں یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے۔ یہ ہے ولایت کی طاقت۔ پھل ایک ہے، ایک درخت سے آیا ہے، امام کے سامنے دو حصے کیا ہے، آقا فرماتے ہیں میرا اختیار یہ ہے، جس آدھے کو میں حلال کہوں وہ حلال ہے، جس آدھے کو میں حرام کہوں وہ حرام ہے۔ وہ کہتا آقا یہ تو پھل ہو گیا نا، کائنات پہ اختیار۔ سامنے بچہ تھا، اس کے ہاتھ میں درہم تھا، وہ کبھی اچھالتا ہے کبھی سنبھالتا ہے۔ امام فرماتے ہیں اس بچے کو اس درہم پر کتنا اختیار ہے؟ کہتا مولا پورا اختیار ہے، چاہے تو خرچ کرے، چاہے تو سنبھال لے، چاہے تو گرا دے، چاہے تو اٹھا لے۔ امام فرماتے ہیں ایسے ہی کائنات پر ہمیں اختیار ہے۔ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ تو فرمایا یحلون ما یشاء و یحرمون ما یشاء، جسے چاہتے ہیں حلال کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں حرام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ کچھ نہیں چاہتے مگر وہی چاہتے ہیں۔ یہ ہے وہ مقام ولایت اہل بیت جو اللہ رب العزت نے ولی ہوتے ہوئے ان اولیاء کو عطا فرمایا۔ انہی اولیاء میں سے ایک ولی کا نام ہے حسین۔
بس تمام ہو گئی گفتگو. زندگی باقی, سلسلہ کلام کل یہاں سے پھر آگے بڑھے گا. حسین کربلا میں مجبور نہیں ہے. مت کوئی خیال کرے کہ حسین کربلا میں مجبور تھا. نہیں, حسین ولی ہے. ولی کا کام ہے دین بچانا. بس دین بچانے کے لیے زہرا کا لال کربلا آ گیا. وقف کریں گے کچھ لحظے, طبیعت آمادہ کریں گے تاکہ اس ماں کو پرسہ دیا جائے جس نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا. سوال ہوتا ہے کب سے گریا ہے؟ حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے حسین پہ گریا ہے. بس ایک روایت عرض کروں گا, بات پہنچ گئی تو شاید اگلے جملے پڑھنے ہی نہ پڑیں. جب بی بی کے صدف اطہر میں حسین کا نور آ گیا نا, ایک دن بی بی فرماتی میں نے نماز فجر پڑھی, فجر کی نماز پڑھ کے ابھی میں تسبیح کرنے لگی, یا میرے شکم سے ایک بچے کی آواز آئی. آواز کیا تھی؟ السلام علیک یا اماں انا والدو کے عطشان, اما پیاسے بیٹے کا سلام ہو. میں پڑھ گیا, آپ نے سن لیا. کب کی بات ہے؟ ابھی حسین دنیا میں تشریف نہیں لائے. تڑپ گئی سیدہ. جناب فضا قریب آگے کہتی بی بی خیریت ہے؟ ہاں فضا, بس یہ بچہ میرے ساتھ بھی گفتگو کر رہا تھا. بی بی فرماتی ظہر کی نماز میں نے پڑھی, ظہر کی نماز کے بعد جیسے تسبیح کرنے لگی تو پھر حسین ہم کلام ہوا. السلام علیک یا اماں انا والدو کے عریان, اما بے کفن بیٹے کا سلام ہو. تیاری کرو نا مصائب کی. نہیں رونا آتا تو بی بی سے رونے کی توفیق مانگو. روزانہ جی بھر کے گریا کرتے ہو, آج خود حسین کی شہادت ہے. تربی سیدہ, مغرب کا وقت ہوا, مغرب کی نماز پڑھی, تسبیح سیدہ کرنے لگی, پھر نور کی آواز آئی, مگر اس آواز نے بی بی کو تڑپا کے رکھ دیا. کیا آواز ہے؟ السلام علیک یا اماں انا والدو کے سلطان, اما گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام ہو. اجرکم علی اللہ. اجر. مسائل پہ توجہ کریں بھائی, موبائل بند کریں گے, مسائل پہ توجہ کریں. اما پامال ہونے والے بیٹے کا سلام. جیت بھر کے فاطمہ گریا کرنے لگی. حضرت فضا قریب آئی, بی بی خیریت ہے؟ فضا تم سے کچھ نہیں کہنا, جلدی کر مجھے بابا کے پاس لے جا. سہارا دیا. رسول اللہ کی خدمت میں بی بی کو روتے دیکھا. اللہ کے رسول مسجد کو چھوڑ کے اٹھے, بی بی کے سر کا بوسہ لیا. لفظ تمہیں سمجھ آیا تو چیخیں بلند ہو جائیں گی. بیٹی کے سر کا بوسہ لے کے رسول رو کے فرماتے فاطمہ ابھی تو میں زندہ ہوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. فاطمہ میری زندگی میں کیوں رو رہی ہو؟ بابا میں نہیں روئی, یہ جو نور میرے شکم میں ہے نا یہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. فاطمہ کیسی بات ہے؟ بابا میں نے فجر کی نماز پڑھی تو اس کی آواز آئی اماں پیاسے کا سلام ہو. بابا میں نے ظہر کی نماز پڑھی, آواز آئی بے کفن کا سلام ہو. مگر بابا آپ کوئی ایسی بات کی میرا جگر ہی پھٹ گیا ہے. کیسی بات کا کہ اب آواز آئی ہے پامال ہونے والے بیٹے کا سلام ہو. رو پڑے رسول, رو کے فرماتے فاطمہ نہ خود رو نہ مجھے رونا. تیرا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا کے صحرا پہ مارا جائے گا. ہائے رونے والوں عزاداروں, بس آ گئی کربلا, رہ گیا حسین اکیلا. سر سے لے کے پاؤں تک زخمی حسین, زخموں میں زخم, لباس پھٹا ہوا, پیشانی پھٹی ہوئی. زخمی حسین, کتنا زخمی. امام سجاد سے جب پوچھا گیا نا مولا کے بابا کربلا میں کتنے زخمی تھے, امام فرماتے سر سے لے کے ناف تک 1950 زخم تھے. میں پڑھ گیا, تم نے سن لیا. بڑا بے نیاز ہے وہ بندہ جو ماتم نہیں کر سکا.
اللہ لے جائے. یہ منظر وہاں جا کے سمجھ آتے ہیں. مولانا فرماتے 1950 زخم تھے جو میرے بابا کے جسم پر لگے تھے. تیروں کے زخم, تیروں میں تلوار کے زخم, تلواروں میں نیزے کے زخم. جس بے غیرت کو کچھ نہیں ملا نہ اسے کربلا کی تپتی ریت اٹھائی. صرف ذہنی زخم تھے نہیں, صرف یہ زخم نہیں تھے, حسین کے جگر پر اکبر کی جوانی کا زخم. ہائے رونے والوں عزادارو, اتنا زخمی حسین چلتے چلتے آ گیا بہن کے خیمے پر. خیمے کے دروازے پہ آ کے آیہ تطہیر کی تلاوت کی. سیدہ فرماتی اما فضا دیکھو اجڑے ہوئے وقت نے کون سنبھالی ہے. اب جو جناب فضا آئی آ کے دیکھا, تڑپ کے فرماتی زینب اجڑ گئی ہے, حسین آیا ہے. جلدی سے بی بی خیمے کے دروازے پہ آئی. خیمے کے دروازے پہ آگے بطول کا بیٹا, باہر نہ رک, اندر آ. امام رو کے فرماتے ہیں زینب میری حالت ایسی کوئی بچہ مر جائے گا. بی بی رو کے فرماتی نہیں حسین خیمے آ, میں بطول کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں تو جو مانگنے آیا ہے نا میں دے دوں گی. مائیں بہنیں بیٹی کا مجلس سن رہی ہے, دعا کرو کسی بھائی کو بہن سے موت کی اجازت نہ مانگنی پڑے. زخمی حسین جیسے خیمے میں آیا, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی, چاروں طرف سے بیبیوں نے حالہ باندھا. امام نے سر جھکایا. بی بی رو کے فرماتی حسین مانگ. کیا مانگنے آیا؟ رو رہے. سیدہ فرماتی رو نہیں, مانگ. 2 مرتبہ کا, جب تیسری مرتبہ کا نا میں بطول کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں. اب امام رو کے فرماتی اگر دے سکتی ہے تو پھر موت کی اجازت دے دے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. دے سکتی ہو اگر تو موت کی اجازت دے دو. موت کا نام آیا, بہن بھائی کے گلے پہ جھکی, گلے پہ جھک کے بوسہ دیا. حسین یہ ماں فاطمہ کا بوسہ ہے. اماں جب دنیا سے جانے لگی تھی مجھے کہا تھا حسین جب سلام آخر کرنے آئے تو میری طرف سے بوسہ دینا. سن لو گے جملہ, امام فرماتے زینب ذرا کلائیاں آگے بڑھا. اب بیوی نے ہاتھ آگے کیے, امام نے آستینیں الٹی, الٹ کے کڑائیوں پہ بوسہ دیا کہ بابا نے کہا تھا. حسین جب جانے لگو تو زینب کے ہاتھ چومنا, تیرے جانے کے بعد رسیاں بنے گی. ہائے حسین, ہائے حسین. رو لو, مسلسل رونا ہمارے بس میں نہیں ہے. ہائے عزادار رونے والوں, بہنوں کو الوداع کر کے رو کے فرماتے زینب اگر ایک پرانا لباس ہے تو مجھے دے دے. حسین تو نے مجھے مجبور سمجھا ہے, اگر چاہو تو میں جنت سے لباس لگاؤں. نہیں بہن, پوشیدہ لباس چاہیے, شاید کہ کفن کے طور پہ کوئی باقی رہنے دے. پرانا لباس یہ بے تن کر کے امام نے قمیض پھاڑی. بیویوں سے فرماتے آؤ میرے ساتھ, مجھے سید سجاد سے رخصت ہونا ہے. امام عالم غش میں تھے, سرحانے آ کے امام نے رونا شروع کیا. جیسے آنسو رخسار امامت پہ آئے, امام کی آنکھ کھلی, بابا کو دیکھا, رو کے فرماتے بابا لوگ تو پانی سے غسل کرتے ہیں, بابا آپ خون میں نہائے ہوئے. دائیں بائیں دیکھ رہے تھے, این این امی العباس, این این اخی الاکبر. بابا میرا چچا عباس کا ہے, بھائی علی اکبر کا ہے, قاسم و آن محمد کا ہے. سن لو گے جملے رونے والوں جنہوں نے ماتم کرنا ہاتھ ملے ماتم کے لیے. امام فرماتے سجاد اس وقت خیمے میں یا تو بچ گیا ہے یا میں بچ گیا ہوں. جملہ شادی تو مقتل میں ہو گئے. امام نے دیکھتے دیکھتے جناب رباب کی گود کو دیکھا. جب علی اصغر نظر نہیں آئے نا, فرماتے میرا بھائی علی اصغر کہاں ہے. امام فرماتے شہید ہو گیا. رو کے فرماتے بابا کیا یہ بے غیرت خیموں میں آ گئے تھے. ہائے حسین, ہائے حسین. تبرکات امام اور سید سجاد کے حوالے کر کے امام چلے, رہوار کے قریب آ کر زلجرا کی لجام میں ہاتھ ڈالا, نظر یمین و شمالا, دائیں بائیں دیکھا. جب کوئی نظر نہیں آیا نا, آواز دے کے اکبر, قاسم, عباس, مسلم, حبیب, زہیر, میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا. اب مجھے سوار کرانے والا کوئی نہیں ہے. کربلا میں لاشیں تڑپنے لگے, یا ایک مرتبہ کسی بی بی کے ہاتھ رکابوں پہ آئے. حسین آپ
اب اس سے زیادہ تجھے زحمت نہیں ہوگا. ذوالجلال اپنی زبان میں کہتا آقا میں بے وفا تو نہیں ہوں. آقا مجھے وہ منظر یاد ہے جب پہلی مرتبہ آپ مجھ پہ سوار ہو کر اپنی حویلی میں آئے تھے. آپ کی ماں نے گودی میں جو ڈال کے مجھے کھلائے تھے اور کہا تھا ذوالجلال خیال کرنا جب کربلا میرا حسین اکیلا رہ جائے تو ذوالجلال ساتھ نہ چھوڑنا. آقا ذرا میرے پاؤں میں دیکھو. اب جو امام نے دیکھا تو 4 سال کی سکینہ نہیں رونا آتا جسے وہ رونے کی توفیق مانگے. ذوالجلال کے پاؤں تھام کے کہتی نہ لے جا, جو گیا ہے وہ پلٹ کے نہیں آیا. ہائے رونے والوں, بیٹی کو الوداع کر کے امام خیموں سے نکلے, میدان میں آ کے رنج پڑا. تم نے میرا اکبر مارا, تم نے میرا عباس مارا, تم نے میرے جانشاہ مارے, آؤ ذرا پیاسے کی جنگ دیکھو. رونے والوں امام نے حملہ کیا, میمنہ میسرہ پہ پلٹا, فوجیں دوڑنے لگی. یہ کان میں کسی بیٹی کی آواز آئی, حسین میں کب سے گودی پھیلا کے بیٹھی ہوں, آجا میرا لال ماں آ گئی ہے, میرے لال ماں لینے آ گئی ہے. رونے والے امام نے تلوار کو میدان میں ڈالا. ایک مرتبہ بھاگی ہوئی فوجیں وہاں پہ چھپی, جس بے غیرت کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. بس رونے والوں آزاد آ رہو. ایک مرتبہ ظلم ہو رہے تھے, سن لو گے جملہ, سنان ابن انس بے غیرت کہتا ہے میں نے حسین کے پہلو پہ نیزہ مارا, نیزے کا لگنا تھا, کربلا کے غریب ذوالجلال پہ جھولنے لگا. اور میرا کہتا ہے میں نے حسین کے ماتھے پہ تیر مارا, تیر کا لگنا تھا, زہرا کا لال بھاگتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ آیا. جیسے امام گھرے نا, جب بہنوں کو نظر نہیں آیا تو 70 قدم پہ بہنیں آ گئی. کر لو گے برداشت, معاف کرنا. اب جب غریب گھوڑے سے گرا نا, علماء مقتل کہتے غش کی وجہ سے امام کا منہ کھل گیا. ایک بے غیرت جس کے ہاتھ میں تیر ہے, ایک ظالم کہتا مارتا کیوں نہیں, کبھی میں نے حسین بھی کا انوکھا ظلم کرنا ہے. اللہ کرے میں تمہیں جملہ سمجھا دوں جنہیں ہاتھ ملے ماتم کے لیے, میں نے حسین پہ انوکھا ظلم کر. کہتے کیسا ظلم, کہ تو دیکھتا جا. یہ قریب آیا, امام کا کھلا ہوا دہن نظر آیا, اس نے امام کے گلے کا نشانہ دیا, تیر پھینکا جو امام کے لبوں کو چیرتا ہوا. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. بس ایک منظر مجھے بڑھانے دینا, بس رونے والوں آزاد آو. کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں, کبھی اٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں. صاحبان ممبر پڑھتے, ابھی ایک مرتبہ غش کھا کے جب گر گئے نا, چاروں طرف سے فوجوں نے ہجوم کر لیا, اب کوئی آگے نہیں بڑھتا سر کاٹنے کے لیے. عمر صاحب کہتا ہے جیسے میرا رومال ہلنے کا انتظار کرنا, میں رومال ہلاؤں سر کاٹ لینا. ابھی رومال ہلنے لگا تھا, یا آواز آئی بابا سکینہ ملنے آ گئی ہے. نہیں جسے ماتم آتا وہ سر نیچا کر کے رونے کی توفیق مانگے. بابا میں سکینہ ملنے آئی ہوں. رونے والوں بی بی قریب جا کے کہتے السلام علیکم یا اہل غریب, اے پردیسی میرا سلام ہو, اے مسافر میرا سلام ہو. امام نے سر نہیں اٹھایا, یا ایک آواز آئی حسین میں راضی ہوں. حسین بیٹی واپس بولا. رونے والوں پر سکینہ بابا کو ملی تھی, یا ایک ظالم خنجر گھماتا ہوا. حسین خدا کا واسطہ بیٹھ جاؤ, جب تک اشارہ نہیں کروں گا شبی نہیں آئے گی. شمع بے غیرت قریب ہوا, قریب آنے کے بعد کہتا حسین بیٹی کو کیوں بلایا ہے. امام فرماتے بلائی نہیں جاتی, آ جاتی. تو رخصت کرے گا یا میں رخصت کروں. امام نے بیٹی کو رخصت کیا. اس کے غیرت نے غریب کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, اور وہ جملہ زلفوں میں ہاتھ ڈال کے اس نے سینہ امام پہ اپنے نظر قدم رکھا. قدم رکھنے کے بعد رخسار حسین پہ تماشا مارا. ہائے رونے والوں آزاد آرو. امام نے کربل پر کے سر سجدے میں رکھا, اس نے نظر گھٹنا امام کی گردن پہ رکھا. گردن پہ رکھ کے ضربیں چلنے لگی. چوتھی ضرب پہ سکینہ دوڑی, خنجر میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈال کے کہتی تیری بھی کوئی اولاد ہوگی, اور بیٹیوں کے سامنے بابا مارا نہیں جاتا.
نے خنجر کو پھینکا، سکینہ کے رخساروں پر تماچے مارنے شروع کیے، بچی کی آواز آئی، اے چچا عباس، کربلا میرا بابا مارا گیا۔ جناب من